جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، مثالی مسلمان وہ کیسا ہو، اس سورہ پاک میں اللہ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ بیت اللہ کے محافظ تھے، متولی تھے، رکھوالے تھے، صفائی ستھرائی کے کام کرتے تھے، مگر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے لوگوں میں سے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس لیے؟ نہیں، جب کوئی منصب بڑا ملتا ہے تو پھر فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ کی ذمہ داری بڑی ملتی ہے نا، عزت آپ کو اللہ دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس امت کو اگر اللہ نے منصب بڑا دیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی ہیں، اور جس عمل کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی ہے وہی عمل آج محمد الرسول اللہ کی امت بھی کر رہی ہے۔ تو کیا جو کام یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیے اور ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی کام امت محمدیہ کرے تو کیا ان کے لیے بڑے اعزازات ہوں گے؟ روز محشر کو جو سب سے پہلے 3 آدمی دوزخ میں پھینکے جائیں گے، بظاہر تینوں بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہوں گے، قاری قرآن، سخی، مجاہد، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور آج کے دور میں کہتا ہوں اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اسٹیٹس کے چکر میں، جو نمبروں کی گیم میں، جو اس دنیا داری کے مقابلے میں بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جو دنیا میں لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا تھا، دوزخ میں اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح چکی کے ارد گرد گدھا چکر کاٹتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ فلاں آدمی تو ہمیں بڑا واز کیا کرتا تھا۔ دلیل آ گئی، نبی پاک کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، اور پھر اپنی ضد کو، اپنی سوچ کو، اپنی انا کو، اپنی خواہش نفس کو آگے رکھنا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے یہ 4 باتیں ہونا ہر مسلمان میں لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے کسی ایک مقام پہ اگر خلاصے کے طور پہ کوئی بات بیان کی ہے تو سورہ عصر ہے۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، مثالی مسلمان وہ کیسا ہو، اس سورہ پاک میں اللہ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان، دوسری بات عمل صالح، تیسری بات کہی کہ دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتا رہے، اور چوتھی بات صبر کی وصیت کرتا رہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے ساری انسانیت خسارے میں، ماں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے یہ ایک الگ سے بحث ہے، میں صرف اشارہ کر کے جو آج کا اصل موضوع ہے اس طرف آتا ہوں۔ کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے
اور نیک عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں، غفلت بھی ہو جاتی ہے مگر فرائض پورے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑا فریضہ جو اللہ نے ہم سب پہ فرض کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں فرض ہے، آگے جا کے میں بیان کروں گا، اپنی طاقت استطاعت کے مطابق بہت سارے احکامات وہ آسان ہو جاتے ہیں، ان احکامات میں تخفیف ہو جاتی ہے، اللہ نے نرمی دے دی ہے، لیکن فرض سب پہ کی ہے۔ ایمان عمل صالح کے ساتھ تم نے دوسرے لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ اب ایمان کی اگر ہم بات کریں، ہر طرح کی نیکی خیر کا کام جس کو ہم سمجھیں وہ کر رہے ہوں، بظاہر نظر آنے والی بڑی سے بڑی عبادت، صدقہ خیرات، انسانیت کی خدمت، فلاح و فوز کے کام، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو تمام تر دنیا کی وہ کوششیں، لوگوں کی خدمتیں کرنا، وہ سارا کا سارا اللہ کی نظر میں بیکار ہے، فضول ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت آپ نے کی، اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق کی، اللہ کا حکم مان کے نہیں کی۔ ایک مسلمان کا اور غیر مسلم کا یہی فرق ہے، مسلمان جو بھی کام کرتا ہے یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے کرتا ہے، اور غیر مسلم جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق کرتا ہے۔ تو عقل میں اچھی بات بھی آ سکتی ہے، بری بھی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی برائی کو اپنے لیے اچھا سمجھ لے، تو عقل معیار نہیں ہے، معیار ہے علم وحی، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایمان کا جو مخالف ہے، جو متضاد لفظ ہے، وہ شرک ہے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے، ایک نہیں مانتے، تو تمام عبادات رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں۔ اہل مکہ حجاج کرام کو پانی پلایا کرتے تھے، کھجوریں کھلایا کرتے تھے، روٹی شوربے میں بھگو بھگو کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اپنے دور کی بہترین مہمان نوازی ہوتی تھی۔ حدیثوں میں واقعات موجود ہیں کہ شہد والا پانی پلایا کرتے تھے، کھجوریں پانی میں ملا کے نبیذ بنا کے پلایا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے محافظ تھے، متولی تھے، رکھوالے تھے، صفائی ستھرائی کے کام کرتے تھے، مگر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ محض بیت اللہ کی نگرانی کرنا، صفائی ستھرائی کے کام کرنا، حجاج کرام کی خدمت کرنا، ان کے عملوں کو تم نے ویسا سمجھ لیا جو آدمی اللہ پر ایمان لایا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ کام اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ نیکی کے کام بڑے کرتے تھے مگر ایمان نہیں تھا۔ اور اگر ایمان لانے کے باوجود بھی کوئی آدمی عملوں میں شرک کا مرتکب ہو جائے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں 20 کے قریب پیغمبروں کا تذکرہ کیا، 20 کے قریب پیغمبروں کا، اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت تک کی انسانیت کو یہ اللہ نے سبق دینا تھا کہ اگر یہ میرے پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی سب عملوں کو غارت کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ اور اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے پیارے حبیب لئن اشرکت، فرض کریں اگر آپ نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیارے حبیب میں آپ کے بھی سارے عمل برباد کر دوں گا۔ تو یہ ہے ایمان، ایک اللہ کی ذات پہ دل و جان سے یقین کرتے ہوئے ایمان رکھنا، یہ سب سے بنیادی اور پہلی بات ہے۔ اور دوسرا ہم سے تقاضا کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ محض ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، دعویٰ کر لیا لیکن عمل صالح اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا سب خسارے میں ہیں ماں سوائے ان کے جو یہ 4 کام روزانہ ہر وقت کر رہے ہیں،
نیک اعمال، نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ پوری ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر وہ کام جو ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول نے بتایا ہے وہ عمل صالح ہے، اور جو کام ہمارے دین میں نیکی کا نہیں بتایا گیا، میں اور آپ یا کوئی یہ سمجھ کے کریں کہ نہیں نہیں یہ کام بھی کر لیں تو نیکی کا ہے، دین اسلام میں اس کو بدعت کا نام دیا گیا۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ نیکی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے، جو آپ نے نہیں بتائی قیامت تک وہ کام نیکی کا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ آپ اعلان کر کے گئے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو بھی اس کا خیر کا مقصد تھا، جس نے کوئی بھی کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، وہ کام رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئے کام شروع کیے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، وہ کام بھی مقبول نہیں ہوں گے اللہ کے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں اس بدعت سے دور کرنے کے لیے اپنی امت کو سمجھا کے گئے، اس لعنت سے بچ کے رہنا ہے۔ آج بے شمار ہمارے کام، جو بھی بندہ اٹھتا ہے، جو بھی مفتی صاحب اٹھتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا بنانا ہو، قبروں کے آگے ماتھے ٹیکنے ہو، ہر وہ بات جس سے قرآن اور حدیث نے منع کیا وہ کہتے ہیں جی ہم تو محبت میں کر رہے ہیں۔ تو جو کام دین نے نہیں بتایا وہ کام کبھی نیکی نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اتباع سنت میں جو بھی کام کریں گے وہ نیک اعمال ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال تب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان اعمال کے سر انجام دینے میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، شہرت مقصد ہے، تو اس کا تو الٹا وبال بن جائے گا۔ جیسا حدیثوں میں آتا ہے، روز محشر کو جو سب سے پہلے 3 آدمی دوزخ میں پھینکے جائیں گے، بظاہر تینوں بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہوں گے، قاری قرآن، سخی، مجاہد، تینوں کو اللہ اس لیے دوزخ میں ڈال دیں گے کہ ان تینوں کی نیکی کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کو دکھانا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تینوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ کوئی بھی عمل ہو، جذبہ اور اخلاص اگر اس کے پیچھے محض ایک اللہ لوجہ اللہ نہیں ہے تو وہ عمل نیک اور وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو اس سورہ پاک میں کہی، تواصی بالحق، آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس اچھے کام کی، حق بات کی آپ نے دوسروں کو وصیت کرنی ہے، پرواہ نہیں کرنی وہ بات مانے یا نہ مانے، وہ آگے سے کیا ری ایکٹ کرے، وہ مجھے تانے دے، مجھے برا بھلا کہے، وہ بات کی باتیں ہیں، ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں کرنی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی نا، اس میں 5 باتیں تھیں، فی العسر والیسر، ہر مشکل بات میں، ہر آسانی کی بات میں، والمنشط والمکرہ، پسند کی بات میں، ناپسند کی بات میں۔ کوئی بھی بات جو اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں گے نا، علی السمع والطاعۃ، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے اور سنیں گے بھی، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ چیز جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو سر انجام دینا آسان ہو یا مشکل ہو، محض یہ حکم نہیں ہے آسان کام سارے ہی کرتے جاؤ اور مشکل کام جو ہے نا وہ ہم کہیں جی نہیں جی میں تو بڑا کمزور سا بندہ ہوں جی، میرے اندر ہمت طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ دین کا فلسفہ ہی نہیں ہے، نہ ایک مسلمان کی ایسی سوچ ہو سکتی۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے کس بات پہ بیعت کی تھی؟ ہر بات جو مشکل ہو یا آسان ہو، ہمیں پسند آئے یا ہمیں پسند نہ آئے۔ ہماری پسند ناپسند کیا معنی رکھتی ہے دین کے معاملے میں؟ اور تیسری بات کہی تھی
کہ اگر ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی نا تو ہم اس بات کو بھی کوئی برا محسوس نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا کوئی مقام حق بنتا ہے اور اس کو نظر انداز کر کے کسی غیر حقدار کو اس کی سیٹ دے دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اگر ہمارے اوپر کسی اور کو بھی ترجیح دی جائے گی نا ہم اس بات کو محسوس نہیں کریں گے۔ اور چوتھی بات وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہوں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے، ہم ان سے ٹکرائیں گے نہیں۔ اور پانچویں بات تھی وَأَن نَقُولَ، ہم ہر معاملے میں حق بات کہیں گے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہر وقت حق بات کہیں گے۔ یہی بات اللہ نے سورہ عصر میں کہی، خسارے سے وہی لوگ بچے جن میں چار باتیں ہیں، تواصوا بالحق، تواصی بالحق، یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم کیا گیا۔ قرآن کریم میں اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی استعمال ہوا ہے۔ قریب 1 درجن اللہ نے یہی بات بار بار بیان کی ہے، جو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان ہوا ہے نا سابقہ آسمانی کتابوں میں، وہ بھی یہی تھا کہ وہ آخری نبی ایسے ہوں گے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اور یہ صرف نبی پاک کا وصف نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کا وصف بیان کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے لوگوں میں سے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس لیے؟ نہیں، جب کوئی منصب بڑا ملتا ہے تو پھر فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ کی ذمہ داری بڑی ملتی ہے نا، عزت آپ کو اللہ دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس امت کو اگر اللہ نے منصب بڑا دیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی ہیں۔ بہترین امت کیوں بتایا اس امت کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ 1 درجن مقامات پہ اللہ نے مختلف الفاظ مختلف جگہوں پہ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہیں، اور یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کسی کو اچھائی کا حکم تو کر رہے ہیں، برائی سے منع نہیں کر رہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ کو ایسی اچھائی کا حکم کرنے کی کسی بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے جی یہ اچھائی کا حکم کر رہا ہے اور گونگا شیطان بنا ہوا ہے، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کر رہا۔ جہاں بھی بیان ہوا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، سورہ لقمان میں اللہ کریم نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ سب سے پہلی نصیحت دیکھیں، جب آپ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ حق نہیں ہو سکتا جس حق میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار نہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی کیا حقیقت ہے؟ اللہ ایک ہے۔ تو حضرت لقمان نے جو بیٹے کو وصیتیں کی تھی نا، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز کے ساتھ دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ اللہ نے ایسے بیان نہیں کیے، اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تواصی بالحق۔ اب تواصی بالحق میں اور آپ کتنا کر رہے ہیں؟ قرآن کی یہ آیت تو بتاتی ہے، یہ سورہ عصر تو بتاتی ہے کہ ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے
یہ 4 باتیں ہونا ہر مسلمان میں لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تواصی بالحق، لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ اور یہ تواصی بالحق یاد رکھیے، سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کو کرنا ہے۔ ہم تواصی بالحق کرتے ہیں، پورے محلے کو کرتے ہیں، پورے شہر والوں کو کرتے ہیں، لیکن وہ بات اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا، گمراہ آدمی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ تو معاشرے کا سدھار افراد کی بہتری سے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ بنایا تھا نا، ان افراد کو تیار کیا تھا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ نے ان کا تزکیہ کیا تھا، آپ نے ان کو تعلیم و تربیت سے ان کے اخلاق کو سدھارا تھا۔ جو میری ذمہ داری ہے، اگر میں ٹھیک نہ ہوں پورا معاشرہ بھی سدھر جائے، جو میں خرابی کے کام کر رہا ہوں، جو میں معاشرے میں تباہی مچا رہا ہوں، وہ کوئی بھی دوسرا آدمی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہاں سزا جزا کا تصور رکھا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلا حکم یہ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو حق سمجھتے ہو وہ اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ کام غلط ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ ہم لباس اچھا پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے تکبر کی پہلی تعریف یہی بتائی، باطر الحق، حق بات آ گئی اور اس کو ٹھکرا دینا۔ دلیل آ گئی، نبی پاک کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، اور پھر اپنی ضد کو، اپنی سوچ کو، اپنی انا کو، اپنی خواہش نفس کو آگے رکھنا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری بات بیان کی، وغمط الناس، تکبر یہ ہے دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر جاننا، یہ ہے تکبر۔ تو پہلی بات کیا کہی؟ حق بات کو ٹھکرا دینا۔ ہماری زندگی میں روزانہ بیسیوں نہیں شاید سینکڑوں حقائق سامنے ہوتے ہیں، حق بات سامنے ہوتی ہے۔ ہمیں حکم تھا تواصوا بالحق، خود حق پہ چلو اور دوسروں تک اس حق کو پہنچانا ہے، مگر ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو اس حق میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جو بدی بیان کی ہے نا، وہ یہی تھی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، خود اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات لوگوں کو کرتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات انتہائی بری ہے، خود وہ کام نہ کرو اور دوسروں کو حکم دو۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی تواصی بالحق میں؟ اپنے آپ کے اوپر حق کو غالب کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جو دنیا میں لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا تھا، دوزخ میں اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور یہ آدمی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح چکی کے اردا گرد گدھا چکر کاٹتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ فلاں آدمی تو ہمیں بڑا واز کیا کرتا تھا، بڑی اچھائی کی باتوں کی تلقین کرتا تھا، آج تو دوزخ میں اور تیری یہ حالت۔ کہے گا ہاں ہاں میں بس تمہیں ہی تلقین کیا کرتا تھا، لیکن خود ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، اور جن باتوں سے تمہیں روکتا تھا خود وہ سارے کام کرتا تھا۔
تو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تواسی بالحق کہا ہے، یہ باقی جو آپ کے لوگ ہیں وہ بعد میں آئیں گے. پہلا حکم یہ دیا قو انفسکم، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا جتنا بیڑا غرق میں نے آپ نے معاشرے نے کیا ہے اتنا حکمرانوں نے نہیں کیا. مگر یہ بھی ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم ہر کام، چونکہ ہماری یہ عادت ہے اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی غلطی بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈالنی. میں ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، آج کل UK میں ہوتے ہیں، وہ آئے تو مجھے ملنے آئے، بیٹھے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے پاکستان میں جو ہنرمند لوگ ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کی عزت نہیں ہوتی، دیکھیں جی ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو الحمدللہ میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو کبھی مایوسیاں نہیں بانٹی، ہمیشہ لوگوں کو امید بانٹی ہے. تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایمانداری سے آپ بتائیں، آپ یہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے، تو آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم کیا تھا اور چھٹی کا ٹائم کیا تھا؟ یہ دو باتیں مجھے بتائیں کہ آپ اپنا اور آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر تھے کتنے ڈاکٹر ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتے تھے اور چھٹی کے ٹائم پہ وہ ہاسپٹل میں رہتے تھے، کتنے ڈاکٹر تھے؟ تیسری بات، اس ڈیوٹی کے ٹائم پہ آپ کس ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے تھے؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ UK میں ہوتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں جو آپ کا وہاں پہ ٹائم ہے 8 بجے کا اور چھٹی کا ٹائم اگر 3 بجے کا ہے، تو کیا پاکستان میں بھی آپ اسی پیشن دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے جو آپ لندن میں جا کے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں ایسا تو جی یہاں پہ ماحول ہی ایسا نہیں تھا. تو سارا کام ہم سمجھتے ہیں ریاست نے کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں ریاست ہماری خدمت کرے اور میں اپنے آپ کو ٹھیک نہ کروں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہی شرم کی بات ہے پاکستان کے معاشرے میں کہ ہر آدمی یہاں پہ چونا لگانے کے چکر میں ہے. کسی محکمے میں آپ چلے جائیں کوئی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، نہ ٹائم تک ڈیوٹی کے لیے رکتے ہیں، نہ وہاں پہ جتنا ٹائم رکتے ہیں کام کرنے کو تیار ہیں، اور پھر بھی ریاست کے خلاف ہر وقت بولی جا رہے ہوتے ہیں. اور وہی آدمی جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یہ اشارے پہ بھی کھڑے ہوں گے، یہ ATM کی لائن کو بھی نہیں آگے پیچھے کریں گے، یہ سارے اصول و ضوابط ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے، کوئی یہ دیانتداری سے ہٹ کے کام نہیں کریں گے. تو یہی حکم پہلے ہمیں رب نے دیا ہے، بھائی اس معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. جب بہت سارے لوگ اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے نا تو پہلا سوال میرے اور آپ کے بارے میں قبر میں ہونا ہے، بعد میں باقی سارے سوال شروع ہونے ہیں، فیملی کے بارے میں آپ نے باقی ذمہ داریاں کیا پوری کی، پہلا سوال میرے اور آپ کے بارے میں ہونا ہے. اپنی فکر کوئی نہیں ہے اور پورے معاشرے کوئی غلط کہی جا رہے ہیں. آپ جائزہ لے لیں اپنے اپنے جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کتنا ہم کام اپنی دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے. تو پہلا حکم یہ دیا اپنے آپ کو ٹھیک کرو. دوسری تلقین یہ کی کہ تواسی بالحق، حق بات کی تلقین کرو. اپنے بات کس کو کرنی ہے؟ اپنے گھر والوں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کی بارگاہ لگی ہوگی، تم وہاں پہ کھڑے ہوگے اور جہاں پہ تمہارے سامنے نامہ اعمال اور دفتر سوالوں کے شروع ہوں گے، ایک سوال تم سے تمہاری ماتحتی کے بارے میں پوچھا جانا ہے. تمہارے ماتحت جو آتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے تم سے سوال پوچھنا ہے. کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کی ماتحتی نگرانی کے بارے میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے پوچھا جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے بعد آپ سب سے پہلے گھر میں آ کے آپ نے وہ دین کا حق کا میسج دیا. چند سالوں کے بعد جب اللہ نے حکم دیا تو پہلا حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے نبی معاشرہ تو ابھی بعد کی بات ہے نا، پہلے آپ کے گھر والے اور پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو حق بات کی تلقین کرنی ہے. جائزہ لیجیے کیا ہم گھر کی 4 دیواری میں یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ 100% ناکامی ہے.
ہم شکوے کرتے ہیں ہمارے بچے، اور بچوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں۔ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور آج کے دور میں کہتا ہوں اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اسٹیٹس کے چکر میں، جو نمبروں کی گیم میں، جو اس دنیا داری کے مقابلے میں بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اخلاق، کوئی تربیت پہ توجہ کوئی نہیں، سارا فوکس ہے تو کس پہ ہے جی؟ نمبر کتنے آئے ہیں، نمبر کم آئے ہیں جی بچہ ناکام ہے، بچہ جو ہے وہ دنیاوی طور پہ اس سے تو ان لکی بندہ ہی کوئی نہیں، یہ تو اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ تو جب امتحان نہیں ہوتے تھے، جب ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو سارے کے سارے ناکام ہی اس دنیا سے گئے۔ ساری دوڑ اسی بات کی ہے۔ کزن نے اگر 1000 نمبر لیے ہیں تو بیٹے نے نمبر 995 لیے ہیں، تو 5 نمبر کم آنے پہ اسی بات کا جھگڑا ہے کہ تیرے نمبر کزن سے 5 کم کیوں آئے، اور جو اصل چیز جن پہ توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہر بچے کو الگ الگ موبائل لے کے دیے ہوئے تاکہ ماں باپ اپنے معاملات میں بیٹھے رہیں اور بچوں کو گیموں پہ لگائی رکھیں۔ تو دوسری بات تواصی بالحق کی، اپنے جو ماتحت ہیں، آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے جو اعزاء و اقارب ہیں، آپ نے ان کو تواصی بالحق کرنی۔ اور تواصی بالحق کیا ہے؟ 2 باتیں جیسے ابتدا میں بات کی، اچھائی کا حکم، برائی سے منع، اور تیسری بات اس کے بعد آتی ہے کہ پھر آپ اس کے بعد معاشرے کو آپ نے اچھائی کا حکم کرنا، اور یہ ہر مسلمان پہ اس کے ایمان، اس کی طاقت، اس کی ہمت کے مطابق یہ حکم رکھا ہے۔ یہ فریضہ ایسا رکھا کہ یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی تلوار اٹھا لے اور زبردستی اس برائی کو ختم کرے۔ برائی ختم ہو نہ ہو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائیں، یہ انتہائی بری بات ہے، جس وجہ سے قوموں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور طے شدہ حدوں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگوں کو برائی کے کام سے روکتے نہیں تھے، برائی ہوتی رہتی تھی، یہ روکتے نہیں تھے۔ اور جس عمل کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی ہے، وہی عمل آج محمد الرسول اللہ کی امت بھی کر رہی ہے۔ تو کیا جو کام یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیے اور ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہی کام امت محمدیہ کرے تو کیا ان کے لیے بڑے اعزازات ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اور جب یہ کام تم کرنا چھوڑ دو گے نا تو پھر اللہ تم پہ عذاب نازل کر دے گا، اور پھر اللہ سے تم دعا کرو گے فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج ہماری دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی اور ہم حالت عذاب میں ہیں مجموعی طور پہ پوری قوم، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، نہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، نہ برائی سے منع کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، اچھائی کا حکم کرنا یہ تو حکم ہے ہی ہے، لیکن اس سے کئی درجے بڑا حکم ہے برائی کو روکنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو حکم کر دیتے ہیں، وہ نہیں اگر اچھائی کا کام کرتا تو ہم زبردستی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، نہ کام کرے۔ آپ نے اس کو کہا نماز پڑھو، سچ بولو، سود چھوڑ دو، یہ پھر ریاست کا کام ہے۔ لیکن جہاں پہ برائی ہو رہی ہو تو ہر مسلمان اگر وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتا تو پھر اللہ نے اصحاب السبت کے بارے میں یہی بیان کی ہے۔ اللہ نے جب بندر بنایا، جن کو اللہ نے روکا تھا ہفتے کے روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو جنہوں نے ان کو منع کیا تھا نا یہ کام تم غلط کر رہے ہو، صرف اللہ نے ان کو بچایا تھا، اور جو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے
مگر منع بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب دیا تھا۔ اور اللہ نے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، سارے کے سارے ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اللہ نے بندر بنایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور مختلف مقامات پہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ سورۃ الاعراف میں اس واقعے کو بیان کیا، واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ شکار کیا کرتے تھے اور ہیلے بہانے اللہ نے کہا ہفتے کے روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی 6 دن شکار کرو، ایک دن عبادت کے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، بھئی یہ کام نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے کہا چھوڑ دو ان کو، منع کیوں کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا تو بھگتیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلا کے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے تو ہمارا عذاب آیا نا، تو ہم نے اس طبقے اور قوم میں سے صرف ان لوگوں کو بچایا جو منع کر رہے تھے، جو صرف منع کر رہے تھے وہ بچے تھے۔ حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، نہیں طاقت رکھتے، کمزور ہیں، اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، زبان سے بولیں۔ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر نہ ہاتھ سے برائی کو ختم کر سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا اضعف الایمان، سب سے کمزور درجہ یہ ہے۔ کمزور درجہ معلوم ہوا کہ اگر برائی کی مجلسوں میں بیٹھیں اور پورے وہاں پہ جا کے ہم کہیں جی یہ تو بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لیں، آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں۔ تو کہا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے ہر کسی نبی کے امتی پہ، جو بھی برائی کو دیکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم کر دیتے ہیں، لیکن برائی سے منع بعض دفعہ اس لیے نہیں کرتے یار یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ عبادہ بن صامت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے بیعت کی تھی، اللہ کے نبی ہم حق بات ہر جگہ پہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے۔ اور جب آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے نا، تو پھر ذہن میں رکھیے پھر تنقید ہوگی، پھر لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، ملامت کریں گے۔ اسی لیے اس سورہ پاک میں چوتھا حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصی بالحق کرو گے نا، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، اور ان مصیبتوں پر پھر صبر کرو، صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرو۔ تو جب ہم تواصی بالحق ہی نہیں کر رہے تو تواصی بالصبر تو تواصی بالحق کے بعد آتا ہے۔ اور صبر بھی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے فوت ہو جانے پہ، کوئی دنیاوی نعمت چھین جانے پہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی صبر ہے کہ آپ اگر شریعت پہ چل رہے ہیں اور اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پر بہت زیادہ لوگ برا بھلا آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ استقامت کے ساتھ اس نیکی کے کام پہ ڈٹے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ حرام کاموں سے بچتے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو صبر کریں۔ صبر صبح سے شام تک 20 ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کہیں پہ آپ اس نیکی کے کام سے رک نہ جائیں، کہا اس پہ لگے رہو نیکی کے کام پہ۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو چوتھا حکم دیا تواصی بالصبر ہے۔ تو اگر 4 کام کسی مسلمان میں پائے جاتے ہیں تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان 4 میں سے کسی معاملے میں سست ہیں، اپنے اس پہلو کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ سورہ پاک سورہ عصر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک سورت اتارتے، صرف ایک سورت، انہوں نے چیلنج نہیں کیا کہ اللہ نے 113 کیوں اتاری، انہوں نے تو فرمایا یہ ایک سورت اتنی بڑی ہے
کہ اگر اللہ صرف ایک صورت اتار دیتے، اسی کے اندر ساری کی ساری دین کا خلاصہ موجود تھا، تو فرمانے لگے کہ اللہ صرف ایک صورت اتارتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اور وہ یہی صورت ہے۔ زمانے کی قسم ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو خوبیاں ہیں چاروں کی چاروں، ان تمام پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ جو کچھ کہا گیا، بیان کیا گیا، اللہ تعالی ہماری زندگی میں ان باتوں کو لے کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔